جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ پاکستان کی محبت میں بنگلہ دیش کو چھوڑ کر کراچی میں ڈیرے ڈالنے والی خانہ بدوش لڑکی نادرہ کا منی بیگم تک کا مکمل سفر، کیسے کراچی کے صحرا میں رہتے ہوئے موسیقی اور غزل کے میدان میں آئیں اور کون سا پہلا گانا ہٹ ہوا جس نے آپ کو اہم مقام دلایا، اسی کے بعد چلتے چلتے سفر شادی تک کیسے پہنچا، کیوں شادی ناکام ہوئی، کتنے بچے ہوئے اور وہ کیا کرتے ہیں، اسی کے بعد یہ بھی کہ کیسے وہ فلمی دنیا سے دور چلی گئیں اور کون سے اعزازات ملے، پاکستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا اور آج کل پھر کیا موسیقی کے میدان میں واپس آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ یہ تمام باتیں منی بیگم کے چاہنے والوں کے لیے نہایت دلچسپ ہیں، لیکن اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل بزم ساتھ کو سبسکرائب کر دیں۔ 50 کو مشرقی پاکستان کے شہر مغربی بنگال میں پیدا ہونے والی منی بیگم، جس کا نام ان کے خاندان نے نادرہ بیگم رکھا، اور اسی کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو شاہین سکول ڈھاکہ میں بھیجا گیا، لیکن آپ کا تعلیم میں جی نہیں لگتا تھا کیونکہ آپ کے دل میں موسیقی محبت کا روپ اختیار کر چکی تھی اور پروان چڑھنا چاہتی تھی، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مظفر احمد نامی استاد سے آپ نے موسیقی کے ابتدائی رموز و اوقاف یعنی طور طریقے سیکھے، اور اس کے بعد جب منی بیگم کو آہستہ آہستہ موسیقی کی سمجھ آنے ہی لگی تھی کہ 1969 کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اسی حالات میں وہاں بنگلہ دیش میں رہنا کسی بھی طور منی بیگم کے خاندان کے لیے مناسب نہیں تھا، تو اسی لیے انہوں نے بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں ڈیرے ڈالے۔ بنگلہ دیش میں تو آپ زمیندار لوگ تھے، لیکن پاکستان میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ لوگ یہاں مہاجر کی حیثیت سے آئے تھے، اور مہاجر کی حیثیت سے منی بیگم کے خاندان نے ایک صحرا میں ڈیرے ڈالے، وہاں پر صرف ریت ہی ریت تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو منی بیگم دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر وہاں آواز میں گنگناتی لذت غم بڑھا دیجئے آج یوں مسکرا دیجئے۔ تو جب منی بیگم یہ غزل پڑھتی تو کہنے والے یہ کہتے اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے وہ بے ساختہ واہ واہ اور سبحان اللہ کی صداؤں سے پورے صحرا کو سر پر اٹھا لیتے۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین 1971 کا وہ بدبخت سال آ گیا جب پاکستان اور بنگلہ دیش دو لخت ہو گئے، مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا، تو منی بیگم کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا کہ وہ کیسے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر پاکستان میں ہی پکی آ جاتی، کیونکہ بنگلہ دیش میں تو ان کی تمام تر رشتہ داریاں اور زمینیں تھیں، لیکن پاکستان میں ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پر پھر بھی انہوں نے پاکستان اور اپنے وطن کی محبت میں جہاں پر ہی رہنا مناسب سمجھا، اور کراچی شہر میں جانے کے بعد آپ نے ایک غزلوں کی کیسٹ منظر عام پر لائی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے اور ان کے اہل و عیال کی خواہش تھی کہ منی بیگم کی پہلی کاوی سندھی زبان میں ہونی چاہیے یا بنگالی زبان میں ہونی چاہیے، لیکن منی بیگم نے اردو غزلوں کی کیسٹ لائی، اور وہ کیسٹ کچھ یوں مقبول ہوئی کہ منی بیگم کو آس پاس کے لوگ جاننے لگے، لیکن یہ اس کا شہرہ آفاق گیت یا غزلیں نہیں تھی۔ اسی کے بعد جب پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروڈیوسر کی نظر منی بیگم پر پڑی، تو انہوں نے جب ان کی آواز کو سنا تو بے ساختہ ملکہ ترنم نور جہاں اور لتا منگیشکر کی آوازیں ان کے سامنے آ گئیں۔ غزل گائکی میں جو انہوں نے یہ نیا اور اچھوتا انداز دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے کہ منی بیگم تو منی بیگم ہے۔ اسی کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے آپ نے ایک معروف گانا جس کے بول کچھ اس طرح تھے، ایک بار مسکرا دو، اور ساتھ ساتھ آپ نے اگلے ہی چند دنوں میں ریڈیو پاکستان کے لیے ایک گانا جس کا شعر تھا، مجھ سے بھی چھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ، یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے، اور یہ گانا کچھ اس طرح تھا، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ تو یہ غزل بہت شاندار تھی اور یہ اتنی مقبول ہوئی کہ آج کی نئی نسل اور نوجوان نسل کے دلوں اور ذہنوں پر بھی اس کے چند بول نقوش ہیں۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین اگر بات کی جائے منی بیگم کی تو 1980 میں آپ نے شادی کر لی۔ شادی آپ نے کچھ اس طرح سے کی کہ اپنے خاندان والوں کی مرضی کے سامنے
نے لبیک کہتے ہوئے ایک ارینج میرج آپ نے کر دی۔ یہ 1980 کی بات تھی۔ اسی کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی پیدا ہوئے، لیکن 1998 میں آپ کے خوشحال اور ہنستے بستے گھرانے کو کسی کی کچھ یوں نظر لگی کہ وہ بالکل وہ جو شادی ارینج میرج تھی وہ طلاق پر اختتام پذیر ہو گئی۔ اور منی بیگم کے لیے یہ وقت مشکلات سے بھرپور تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اس کی مشکلات شروع ہوئی تھیں۔ اسی کے بعد اس کی مشکلات جاری رہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مشکلات کے حوالے سے یہ نقطۂ آغاز تھا، وہاں پر منی بیگم کے کیریئر کو بھی ان تمام دکھ اور تکالیف نے کچھ یوں پیک پر پہنچایا کہ آج جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں منی بیگم سنائی دیتی ہے اور دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے بعد اپنی ذاتی زندگی کے لیے چند سالوں کے لیے منی بیگم آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری سے دور ہو گئی، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے بچے تھے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں آنے دیا کرتی تھیں، اور آپ یہ سمجھتی تھیں کہ جب منی بیگم کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ پھر سے موسیقی میں آئیں گی۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین، منی بیگم کی جب غزلوں منظر عام پر تو نہیں آئیں، لیکن مختلف ٹی وی شوز میں، ایک دن جیو کے ساتھ میں اور پورے شوز جو آپ کے گھر میں ہوا کرتے تھے، وہاں پر آپ کبھی کبھار بھولے سے نظر آ بھی جاتی تھیں۔ لیکن اسی کے بعد پھر پاکستان گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو مختلف اعزازات سے نوازا، جن میں تمغہ حسن کارکردگی کے ساتھ ساتھ تمغہ اعزاز بھی شامل تھا۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات، منی بیگم اچانک سے پاکستان سے کہیں دور دوسرے ملک کینیڈا چلی گئیں۔ وہاں پر اپنی زندگی کے باقی ماندہ شب و روز گزارنے لگیں، اور وہاں پر آپ اپنی گائکی کو بھی دوبارہ سے وقت دینے لگی۔ یوٹیوب چینل آپ نے بنایا، اور یوٹیوب چینل پر بھی گاہے بگاہے اپنے سننے اور چاہنے والوں کی خدمت میں کچھ بول پیش کر دیا کرتی، اور کبھی کبھار جب بھی پاکستان آتی تو یہاں پر پاکستان ٹی وی چینلز ان کے پروگرامات پر پروگرامات کرتے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کر تمام پرائیویٹ چینل تک سب ان کی آواز کے جہاں چاہنے والے تھے، وہاں پر ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے منی بیگم کی خوب جھوٹی سچی کہانیاں سنایا کرتے۔ لیکن اسی کے بعد اچانک سے جب آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایوارڈ دیا تو آپ دوبارہ سے جب کینیڈا گئیں تو وہاں پر آپ نے اعلان کیا کہ منی بیگم کی آواز جو سماعتوں میں رس گھولتی تھی دوبارہ سے آنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی کہ ہو سکتا ہے زندگی اگر مجھے مہلت عطا کر دے، صحت کی بادشاہی مجھ پر قائم رہے، دوبارہ سے آپ کو منی بیگم کسی ٹی وی چینلز کے شو میں نظر آتی رہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ منی بیگم کی مشہور غزلوں کی بات کی جائے، ان میں لذت غم بڑھا دیجئے، ایک بار مسکرا دو، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، تو ان سمیت شاندار بلکہ جاندار غزلیں اور گیت شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔